الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جس صحابی رسول کا ہم ذکر خیر کرنے والے ہیں، ان کو جو ایک امپورٹنٹ اور ایک واضح وجہ جو ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کا علم ہے۔ ہم تذکرہ کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو حبر الامت یعنی کہ عالم الامت یعنی امت کے عالم اور ترجمان القرآن اور مفسر قرآن جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اس کے جو ریزنز ہیں وہ میں آپ کے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی ہے تو اس سے تقریباً کم و بیش 3 سال پہلے یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 13 برس کے قریب ہے۔ اور اتنی سی عمر میں 13 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 1600 سے زیادہ احادیث یاد تھیں، 1600 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیت الخلاء گئے، اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے آپ حاجت کے لیے گئے تو جب آپ باہر آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پانی دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ تو فرمایا ابن عباس ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو حکمت کا علم عطا کر۔ وہ حکمت جو ہے نا، وہ دینی جو فکر ہے، جو دینی علوم ہے، وہ ہے بات۔ آج والے حکیموں کی بات نہیں کر رہا میں، حکمت جو ہوتی ہے ایک۔ تو دوسری جگہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا کر مجھے دعا دی کہ اللہ اس کو فقاہت کا علم دے، یعنی فقیہ بنا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا 2 مرتبہ دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، بڑے جو اکابر صحابہ ہیں، ان کی محفل میں جب آپ کوئی بات بڑی ڈسکس ہو رہی ہوتی تو اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود رکھتے تھے، بٹھاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، آپ ان کو کیوں، کسی بغض میں نہیں کہ یہ تو چھوٹا ہے، آپ ان کو کیوں بٹھا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جو ہے نا اس پر ان کو جواب بھی دیا ہے، اور حضرت عمر نے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بات بولی کہ یہ اس کے پاس بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان، یعنی کہ علم کو گیدر کرنے والی، سوال کرتا ہے تو جواب ملتا ہے، علم کو گیدر کرنے والی زبان، اور بہت زیادہ علم کو سمیٹنے والا دل ہے، بہت زیادہ سمجھنے والا اس کے پاس دل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، سورہ نصر جو ہے قرآن پاک کی 4th لاسٹ سورت جو ہے، 3rd لاسٹ، 4th لاسٹ یا 3rd لاسٹ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، بہرحال آخری 4تھی 5ویں سورت جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ علماء سے، جب وہ صحابہ جو بیٹھے ہیں ان میں چند سے پوچھی کہ آپ بتائیں، فلاں آپ بتائیں، تو کسی نے بتائی کہ یہ فتح مکہ کے معاملات ہیں، کسی نے کچھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھی، انہوں نے بالکل مختلف بات بتائی کہ اس میں جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی اللہ نے تعریف کری ہے، اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، کہ آپ نے ایسی تبلیغ کری کہ آپ نے اللہ کا دین پھیلا دیا ہے اور اب آپ کا وقت قریب ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو تفسیر ہے نا، یہ میرے ذہن میں تھی،
تو مجھے پتہ ہے کہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا، دیکھو تو صحابہ بڑے حیران ہوئے ان کے علم پر. اور یہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا کہ 1600 سے زیادہ احادیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو 13 سال کی عمر میں یاد ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو ان کی جو کتب ہیں، بخاری شریف اور مسلم، ان دونوں میں مطلب متعدد جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی کئی مرتبہ ان کو دعا ملی ہے. اس وجہ سے اللہ نے ان کا ذہن جو ہے وہ بہت کھول دیا ہے، علم بہت زیادہ ہے ان کے پاس. ایک تفسیر منسوب انہی کی طرف ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ انہوں نے لکھی ہے قرآن کی ایک تفسیر. تو قرآن کے اوپر بہت زیادہ گرپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ان کے القابات بتائے ہیں، اور یہ مقامات جو ان کو ملے ہیں وہ اسی وجہ سے ملے ہیں. ترجمان القرآن ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جن 4 لوگوں سے قرآن سیکھنے کا کہا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ان میں ایک ابی ابن کعب ہیں، ایک معاذ بن جبل ہیں، اور ایک صحابی رسول اور ہیں جن کا میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. بہرحال تو جن 4 لوگوں سے بولا ہے ان میں سے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ترجمان القرآن ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روایت میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ ترجمان القرآن ہے، اس روایت میں ایک بات یہ بھی فرمائی، جو بات شروع جہاں سے ہوئی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے اگر کچھ سال یعنی 8-10 سال اور عمر پا لیتے، مطلب ان کا انتقال ہو گیا، اگر وہ اور عمر پا لیتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کے جو علم تھا اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہمارے یہاں یہ رجحان ہے کہ ہم جہالت کے انتہا درجے پر پہنچ چکے ہیں. اگر کوئی شخص دین کی بات کرے، قرآن کے فہم پر کوئی بات شروع کر دے، حدیث کے جو سند ہے، حدیث کی جو اسماء اور رجال کے جو علوم ہیں، اگر جن کو نہیں پتہ بتاؤں، اسماء اور رجال کے جو علوم ہوتے ہیں، حدیث کی جو سند ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، سارے جو معاملات ہوتے ہیں یا حسن ہے، اس کی جو پوری جو ہسٹری حدیث کی ہوتی ہے نا، ان کے اندر جو جتنے بھی واسطے ہوتے ہیں، اس نے فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے، ان کے ایک ایک شخص کے پورے معاملات دیکھے جاتے ہیں جو اس میں راوی ہیں کہ یہ فلاں شخص کی فلاں سے ملاقات ثابت بھی ہے نہیں ہے، ان کی زندگی میں اس علاقے میں جانا ثابت ہے بھی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو حدیث ہی موضوع ہو جائے گی، حدیث ضعیف ہو رہی ہے. 10 معاملات ہیں، تو وہ اس کے اندر بہت سارے مطلب اس طرح کے آپ کو مطلب ٹرمز مل جاتے ہیں، الفاظ مل جاتے ہیں جو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا. میں وہ سمجھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص پر بات کر رہا ہے تو سامنے والا جو بیٹھا ہوا سن رہا ہے وہ بور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات شروع کر دی بھائی. لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. اس دور میں جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ جس کے پاس علم ہے اس کو تو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس علم ہے بھائی، اور علم ایک بڑی پاور ہے، علم ہونا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ جو ہیں وہ صحابہ کے گھروں کے باہر جا کر، جو بڑے صحابہ تھے، گھر نہیں، دروازہ نہیں بجاتے تھے، ان کے باہر چادر بچھا کر وہیں مٹی پر بیٹھ جاتے تھے. جب وہ صحابی رسول کے ان کو کوئی تکلیف میں نہ دے دوں، ان کو دروازہ میں نے کھٹکھٹا دیا، کہیں وہ ایسا نہ ہو سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، کچھ بھی معاملات ہیں، جب وہ خود باہر آتے تب ان سے سوال کرتے تھے. علم اس طرح حاصل کیا. تو اور ان کو ایک شرف حاصل یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ وضو کرایا ہے. اور ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سواری پر ان کے ساتھ پیچھے بیٹھنے کا شرف حاصل کئی مرتبہ ہوا ہے. تو بتانے کا یہ سب مقصد یہ تھا کہ علم کتنا ضروری ہے، قرآن جاننا، احادیث کو جاننا کتنا ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننا کتنا ضروری ہے. سیرت کے بغیر تو نہیں چلے گا معاملہ. آپ اور میری زندگی جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی. مطلب میں آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ بات 21ویں صدی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں چل سکتی. نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ جب تک ٹیکنیکلی نہیں سمجھیں گے نا، مینٹلی نہیں سمجھیں گے، صرف اس طرح نہیں کہ کہانی سن رہا ہوں میں ایک بیٹھی ہوئی، ایسا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ایک کہانی سن رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. ٹیکنیکلی اس کے پوائنٹس مجھے جب تک سمجھ میں نہیں آ جائیں گے نا کہ یہ بات نبی علیہ السلام نے یہ مثال کے طور پہ کوئی فیصلہ کیا تو یہ کیوں کیا ہے، پوائنٹ اس کے پیچھے کیا ہے، تب مجھے سمجھ میں آئے گی ساری چیز کو. تو بہرحال اللہ ہمیں ایک اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم کے سمندر میں سے چند قطرات دے دے. اللہ ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور اس کو پرخلوص بنا دے، ریا سے خالی کر دے. اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر سکیں. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا.
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو، بیوی بچوں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کو، پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ غلبہ نصیب کرے، امت کے حال پر رحم کرے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔